ایسی نیگیٹو مومنٹس جنہوں نے آپ کی مینٹل ہیلتھ یا فزیکل ہیلتھ کو افیکٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو یاد رہتا ہے۔ ڈس آرڈر کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے، کیونکہ جب پینک اٹیک ہوتا ہے کسی کو، اور جیسے ابھی آپ بتا رہی تھے غصے کا بھی سمٹم جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، تو پھر اس کو کس طریقے سے انسان جج کر سکے گا؟ اچھا، اگر ایک دفعہ آپ کو پینک اٹیک والے سمٹمز آئے ہیں تو وہ پینک اٹیک کہلائے گا، بٹ اگر ریکرنٹ ہے کہ آپ کو آئے دن ہفتے میں 2 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ بار بار پینک اٹیکس ہوتے ہیں یا آتے ہیں پینک اٹیکس، تو اس کو ہم پینک ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ اچھا، جو ایک بار سے زیادہ آئے، بار بار آئے، آپ کی جو فنکشننگ ہے اس کو امپیئر کر رہا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سے پڑھائی نہیں ہو رہی، یونیورسٹی نہیں جایا جا رہا، آپ اگر جاب کرتے ہیں آپ سے جاب پہ نہیں جایا جا رہا کیونکہ آپ کو فیئر ہے کہ میں جاب پہ جاؤں گی تو مجھے ادھر بھی پینک اٹیک آ جائے گا اور میں کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کروں گی، تو وہ آپ کا پھر اگر فنکشننگ امپیئر ہو رہی ہے، ریکرنٹ ایپیسوڈز ہیں تو وہ پینک ڈس آرڈر ہے۔ اب پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ کسی بھی سچویشن میں ہو سکتا ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، راستے میں بھی ہو سکتا ہے، بٹ جو اگورا فوبیا ہے جو شروع میں آپ نے بات کی، کلوز اسپیسز کا خوف ہے، کسی ان نون جگہ پہ جانے کا خوف ہے، کھلی جگہ پہ جانے کا خوف ہے، جس طرح لوگ اکثر شاپنگ مالز وغیرہ میں نہیں جاتے، لفٹ میں نہیں جاتے کہ میرا دم گھٹ جائے گا، میں بے ہوش ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، تو وہ اگورا فوبیا میں آ جاتا ہے۔ میری بیٹی کو تھا کافی ٹائم، اب وہ ابھی جا کے نارمل ہوئی، مگر پھر بھی لفٹ کے اندر جاتی تو پہلے مجھے بولتی ہے ماما سوچ لیں، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ میں سیڑھیوں سے چلی جاؤں اس کے ساتھ کچھ بھی، مگر اس کو لفٹ سے جو ہے نا فوبیا ہے، پتہ نہیں کیا دیکھا ہے، کوئی مووی دیکھی ہے، ہو کیا سکتا چیز ہے کوئی مووی دیکھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک دفعہ کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا ہو کہ لفٹ میں تھوڑی دیر بند ہوگی، سم ٹائم لائٹ جاتی ہے نا، جی لائٹ جاتی ہے تو وہ جنریٹر آن ہونے میں، لفٹ آن ہونے میں ذرا کچھ سیکنڈز کا بریک آتا ہے، جبکہ وہ 1-1.5 منٹ کا سین تھا مگر ہوا تھا ایگزیکٹلی۔ اچھا، تو یہ حادثہ بھی رہ جاتا ہے؟ جی بالکل، آپ کی اس کی مین کازز جون سی ہیں، چاہے وہ پینک ڈس آرڈر ہے، پینک اٹیکس ہیں، اس میں کسی قسم کا ٹراما ہے، تو یہ جو لفٹ کی لائٹ بند ہونا، کچھ دیر آپ لفٹ میں پھنسے رہے، بے شک وہ 1 منٹ 1.5 منٹ تھا، بٹ آپ کے ذہن میں تھاٹس تو اس ٹائم چلنا شروع ہو گئی نا۔ مگر وہ تو بہت چھوٹی تھی، 3-4 سال کی تھی، تو کیا اتنی سال کی عمر کے بچے بھی یاد رکھتے ہیں؟ جی بالکل، کسی بھی قسم کا ٹراما جون سا 3 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ یاد رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی میموری کو اتنا افیکٹ کی ہے، یعنی آپ کو بچپن کے بہت اچھے والے واقعات یاد ہوتے ہیں، جو بہت آپ کی ہیپی مومنٹس ہوتی ہیں وہ یاد ہوتی ہیں، یا بہت ایسی مومنٹس، سیڈ مومنٹس یا ایسی نیگیٹو مومنٹس جنہوں نے آپ کی مینٹل ہیلتھ یا فزیکل ہیلتھ کو افیکٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو یاد رہتے ہیں۔ تو کسی قسم کا ٹراما ہو سکتا ہے، کوئی چائلڈ ابیوز کا کیس ہو سکتا ہے، انزائٹی میں پینک اٹیکس کامن ہے، انزائٹی کی پرابلم ہو، کوئی ڈپریشن اگر چل رہا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، تو یا آپ کی کوئی جینیٹکس یعنی آپ کی فیملی میں اگر ہے، مدر کو ہے تو دیر آر چانسز کہ بچے کو ہو سکتا ہے آگے نا، تو اس کے ملٹیپل آپ کہہ لیں فیکٹرز ہیں، کازز بھی مختلف ہیں اس کی۔ اچھا، جب پینک کسی کو ہو اور اس کی کوئی ایسی میڈیسنز جو اس کو ریلیکسن یا کوئی ایسی چیزیں ڈاکٹرز کیا دیتے ہیں، گھر میں ہم کیا دے سکتے ہیں جو کہ سیف ہو، جس سے تھوڑی سی باڈی ریلیکس کر جائے، ان کی کام ہو جائے، کیونکہ وہ پینک کے بعد بھی بندہ جو ہے نا چیختا چلاتا رہتا ہے تھوڑا۔ اچھا، اب اس میں جو میڈیسنس ہیں وہ سائیکیٹرسٹ پرسکرائب کرتا ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ انزائٹی کو کم کرنے کے لیے میڈیسنس دی جاتی ہیں، جس سے آپ کا کیا ہوتا ہے SSRI گروپ بولتے ہیں اس کو، وہ میڈیسنس سائیکیٹرسٹ پرسکرائب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائیکو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے پینک اٹیکس میں، اس میں کیا ہے جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو اپنے کیوز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، آپ کو بریدنگ ایکسرسائزز سکھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کا تھنکنگ پیٹرن بھی ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کو تھاٹ آ رہی ہے کہ نہیں اب یہ سچویشن کبھی ختم نہیں ہوگی، میں مر جاؤں گی، تو آپ نے اس میں پازیٹیو ایفرمیشنز یوز کرنی ہوتی ہیں یا سیلف ری ایشورنس یوز کرنی ہوتی ہے، نہیں بھی پیشنٹ کو یہ کہا جاتا ہے یہ سچویشن تھوڑی دیر ہے، چند منٹ کے لیے ہے، چند منٹ میں یہ سچویشن گزر جائے گی، وہ اس کو کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ CBT کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، اگین جیسا میں نے کہا آپ کا تھاٹ پیٹرن ہے، کچھ نیگیٹو تھنکنگ ہے، تو سم ٹائمز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری جو تھاٹس ہیں وہی فیلنگز جنریٹ کر رہی ہیں، یعنی جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا محسوس کرتے ہیں۔ اگر سپوز میرے ذہن میں تھاٹ آتی ہے میں بدقسمت ہوں، تو مجھے اپنا آپ بدقسمت لگنا شروع ہو جائے گا، میں ساری ایفرٹس چھوڑ دوں گی، میں جو بھی ایفرٹ کر رہی ہوں نہیں کروں گی، اور میں ہر ایونٹ کی نیگیٹو چیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دوں گی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، جی میری قسمت خراب ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ والی بات، جی تو وہ آپ کا تھنکنگ پیٹرن ہے۔ تو ایسے میں پیشنٹ کو ہم تھاٹس کو فیلنگ سے سیپریٹ کرنا، یعنی ہم سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے
थॉट ने फीलिंग जनरेट की है, फीलिंग ने आपका बिहेवियर भी नेगेटिव कर दिया है। समटाइम्स कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न ऐसे होते हैं कि उन थॉट्स को चैलेंज किया जाता है, कुछ सोचें ऐसी होती हैं आप चैलेंज करते हैं उस सोच को, तो इस तरह से साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। बट जो बेसिक चीज़ आ जाती है कि आइडेंटिफाई करना कि ये दिल का दौरा है या पैनिक अटैक है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिल का दौरा जौन सा है, आपको हार्ट पेन हो रही है, वो एग्रीवेट करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो ऐसा नहीं है कि कम होगी। प्लस आपको जो हार्ट पेन हो रही है उसमें दिल घुटता हुआ, बंद होता हुआ महसूस होगा। समटाइम्स पेशेंट्स, मेजॉरिटी पेशेंट्स का होता है कि उनके शोल्डर में दर्द, अक्सर आपने सुना होगा जी हार्ट अटैक हुआ, एक दिन पहले से कंप्लेंट कर रहे थे बाजू में दर्द, कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में, खासतौर पे ये लेफ्ट वाली आपके जॉ में पेन होती है, जबकि पैनिक अटैक में नहीं है। पैनिक अटैक में आपको सीने में दर्द होती है, बट वो स्टेबिंग लाइक पेन है, जैसे कोई छुरी, कोई शार्प चीज़ अंदर घुसती है और निकल आती है। प्लस ये कुछ मिनट के अंदर ये अगर पीक पे पहुंचता है तो उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होगा। हार्ट अटैक में आपको ये सोच नहीं होती कि मैं मर जाऊंगी, मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकूंगी, जबकि पैनिक अटैक में ये होता है कि मैं मर जाऊंगी, मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगी। इसके अलावा जब ईसीजी करवाई जाती है, ईसीजी में जो हार्ट का पेशेंट है उसका आपको एबनॉर्मल पैटर्न नज़र आएगा, जबकि जो पैनिक अटैक वाला बेशक वो पैनिक अटैक भी चल रहा है उसकी ईसीजी नॉर्मल आएगी, ईसीजी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन सी हार्ट की पेन है, कौन सा वाकई पैनिक अटैक है।